بسم الله الرحمن عقدنا سرعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار الكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله فرج الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، برادران عزیز، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سید الشہداء کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، آپ حضرات کی محبتیں، آپ حضرات کی عقیدتیں اور کرم ہیں چہردم معصومین علیہ السلام کا. خصوصی صدقہ ہے مادر حسنین بنت رسول الثقلین یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ اللهم صل على محمد اور شہزادی کونین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں علی کی محبت کی بھیک ڈالی. دیکھیے، یہ عشرہ محرم کی 7ویں مجلس ہے. خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہماری جھولی میں یا تو آل محمد کے غم لکھے ہیں یا آل محمد کی خوشیاں لکھی ہیں. ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد. دیکھیے، جیسے کہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو سب سے زیادہ عظیم نعمت ہے وہ ہے ولایت علی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل معراج پر گئے تو اللہ نے ان کو 19,000 راز دیے ہیں معراج میں. ایک تو اللہ نے ان سے کہا کہ اے رسول، اگر یہ پوری کائنات علی کی محبت میں خلق ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تو بھائی معلوم یہ ہوا کہ جہنم جو خلق ہوئی ہے وہ علی کے دشمنوں کے لیے خلق ہوئی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب سلمان سے رسول اللہ نے کہا، سلمان، اگر تم نے میرا یہ فلاں کام کر دیا تو میں تم کو جو اللہ نے مجھے شب معراج 19,000 راز دیے تھے اس میں سے ایک راز میں تمہیں دوں گا. سلمان نے کہا، جی رسول اللہ ٹھیک ہے. اب سلمان نے وہ کام کیا، رسول کے پاس آئے. اب رسول نے کہا، سلمان دیکھو، یاد رکھنا میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہا ہوں کہ جو اللہ کو اور مجھے معلوم ہے یا پھر علی کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی چوتھے کو یہ معلوم نہیں ہے. لیکن سلمان، خبردار اس راز کو فاش مت کرنا، اس راز کو اپنے دل میں رکھنا. سلمان نے وعدہ کیا، جی رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اب اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ سلمان، اللہ نے معراج میں جو مجھے 19,000 راز دیے تھے اس میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ رسول، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی، کہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا سمجھ لو وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا. اب اتنا سننا تھا کہ سلمان چلے. بھئی سلمان ہے کون؟ سلمان وہ ہے کہ جس سے علی کے فضائل
سینے میں رکا ہی نہیں جاتے۔ سلمان وہ ہیں کہ جدھر انہوں نے علی کے فضائل سنے ادھر لوگوں کو سنانے شروع کر دیے۔ اب سلمان سے برداشت نہیں ہوتا۔ سلمان علی کے فضائل ہضم کرے تو کیسے کرے؟ بھائی سلمان پریشان ہیں۔ سلمان اپنے حجرے میں آ کر بیٹھے ہیں، بہت پریشان ہیں، کیا کریں، کس کو جا کر علی کے فضائل سنائیں؟ اب بھیا سنا بھی نہیں سکتے کیونکہ رسول سے وعدہ کر کے آئے ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ سلمان بہت پریشان ہوئے۔ اب سلمان ایک صحرا کی جانب چلے، صحرا میں چلتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کسے علی کے فضائل بتائیں، کسے علی کی والی فضیلت بتائیں۔ اب سلمان کو ایک اندھا کنواں دکھائی دیا۔ سلمان نے جا کر اس میں کہا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی، اتنا کہنا تھا۔ سلمان وہ فضیلت وہاں پر کہہ کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا، پرندے کی چونچ میں ایک دانہ تھا، اس پرندے نے اس دانے کو کنویں میں پھینکا، وہاں سے ایک درخت اگا، درخت پر پتے لگے۔ اب جب پتے آ گئے تو اس میں ہر ایک پتے پر لکھا ہوا تھا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی۔ اب اس میں ایک ہوا کا جھونکا چلا، پورے مکے میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے سب کے گھر ایک ایک پتا گیا۔ اب مکے والے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہم کیا سن رہے ہیں، اے رسول یہ ہم کیا سن رہے ہیں کہ علی کی ولایت واجب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ اب رسول نے سلمان کو بلایا، کیونکہ بھائی رسول جانتے تھے کہ میں نے سلمان کے علاوہ کسی کو یہ راز نہیں بتایا ہے، اگر بتایا ہے تو سلمان کو بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلمان نے ان لوگوں کو بتا دیا ہو۔ اب سلمان رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کہا سلمان میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ یہ راز کسی کو مت بتانا، لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کیا، اس کے بعد وعدہ خلافی کر دی۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آج بھی سچ بول رہا ہوں کہ میں نے کسی کو یہ راز نہیں بتایا ہے۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے جا کے ایک اندھے کنویں میں جا کے یہ حدیث پڑھ دی۔ اب میں نہیں جانتا، تو جانے، تیرا اللہ جانے۔ اب میں کہوں گا ان مولویوں سے جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں، ارے جب خود علی کے فضائل اللہ نہیں چھپاتا ہے تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم علی کے فضائل چھپاؤ گے؟ ایک درود پڑھے محمد والے محمد وآل محمد وآجل۔ بھائی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی، کہ جو بھی علی کے اس ولایت کے قلعے میں داخل ہو گیا سمجھ لو وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ بھائی اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کو مانتا ہو، علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، وہ میرا نافرمان ہو تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا مخالف ہے، علی کی ولایت کا منکر ہے اور میرا فرما بردار ہے، میرا مطیع ہے، تو میں اس کو جہنم میں بھیجوں گا۔ تو بھائی معلوم یہ ہوا، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو مارنے والا ہے علی، علی کے دشمنوں کو مارنے والا ہے اللہ۔ ایک درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد محمد۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ آیت عرض کی تھی اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بھائی جب 3 دن تک مسلسل ملک مقرب کہاں پر آتے رہے، در سیدہ پر آتے رہے، دیکھیے یاد رکھیے گا میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سوائے علی کی گھر کی کنیز کے کوئی بھی کنیز ایسی نہیں ہے جس نے فرشتوں سے سخت لہجے میں بات کی ہو۔ بھائی مسلسل 3 دن فرشتے در سیدہ پر آتے رہے، روٹیاں مانگتے رہے، فضا اپنے ہاتھوں سے دیتی رہی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 4 روٹیاں پنجتن پاک کی تھی، 5ویں روٹی فضا کی تھی۔ بھائی اسی لیے تو سورہ دہر کی 30 آیتوں میں 6 آیتیں قصیدہ ہیں جناب فضا کا۔ کتنی 6 آیتیں قصیدہ ہیں جناب فضا کا۔ اب 3 دن تک ملک مقرب آتے رہے۔ پہلے دن جبرائیل آئے، دوسرے دن میکائیل آئے، تیسرے دن اسرافیل آئے۔ فضا نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں دی
اور فرشتوں نے فضہ کے ہاتھوں سے روٹیاں لی. اب جب روٹیاں لے لی تو ایک مرتبہ کہتے ہیں قد شکرت لکم یا فضہ، اے فضہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں، فضہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب دیکھیے جناب فضہ نے کتنا پیارا جواب دیا. فضہ کہتی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تمہاری جزا کی ضرورت ہے، بلکہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. تو بھیا جس کے گھر کا صدقہ فرشتے کھائیں نہیں، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 4 روٹیاں پنجتن پاک کی تھی، 5ویں روٹی فضہ کی تھی. تو بھائی معلوم یہ ہوا جس کے گھر کی کلیس کا صدقہ عرش والے فرشتے کھائیں اس کے سردار کا کیا مقام ہوگا. ایک درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد محمد وجل. بھائی جبرائیل کون ہے؟ کون ہے جبرائیل؟ فرشتوں کے سردار ہیں. سید الملک جن کا لقب ہے، روح الامین جن کا لقب ہے، اسے کہتے ہیں جبرائیل، جو فرشتوں کے سردار ہیں. رسول اللہ کے پاس وحی لے کر آئے، وحی پہنچا دی، اللہ کا پیغام رسول تک پہنچا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ تک پیغام پہنچانے کو کہا تھا وہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں. بھائی میں کہوں گا جبرائیل، جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام انجام دے دیا، تو پھر اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بنا اجازت کے چلے جاؤ. تو ایک مرتبہ جبرائیل کہیں گے اے نادان، تجھے نہیں معلوم اگر اس در سے اجازت نہ مانگی تو روح الامین کا تاج چھن جائے گا. بھائی اب رسول کہتے ہیں کہ جبرائیل میرا تو کوئی کام نہیں ہے، جا کر دروازے سے پوچھ لے. اب وہ دہلیز عصمت پر آئے اور کہا شہزادی میں نے اللہ کا پیغام محمد تک پہنچا دیا ہے، تمہارے بابا محمد تک پہنچا دیا ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب آپ کا تو کوئی کام نہیں ہے. اب جملہ سنیے گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے جبرائیل میرا تو کوئی کام نہیں ہے، جا کر فضہ سے پوچھ لے. تو بھیا معلوم یہ ہوا کہ نظام الہی کے ناظم کا فضہ سے اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا مقام رکھتی ہے فضہ. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. بھئی جب نظام الہی کا ناظم فضہ سے اجازت مانگ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جانے کے کیا مقام رکھتی ہے جناب فضہ. میں آپ کے سامنے وہ کلمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جناب فضہ نے مولا کائنات کے سامنے عرض کیے. بھئی روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن نے، امام حسین نے، مولا کائنات نے اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مرتبہ رسول خدا کی دعوت کی. پہلے دن مولا کائنات نے دعوت کی، دوسرے دن شہزادی کونین نے دعوت کی، تیسرے دن امام حسن نے دعوت کی، چوتھے دن امام حسین نے دعوت کی. اب جب چوتھے دن جناب فضہ رسول خدا کو ان کے گھر پر چھوڑنے جا رہی تھی، رسول نے سمجھ لیا کہ اس فضہ اپنے ذہن میں کیا سوچ رہی ہیں. ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں فضہ کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فضہ نے کہا جی رسول اللہ، وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اصلی متن کا کھانا کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں. میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ کل کو میرے ہاں دسترخوان پر آئے. رسول اللہ نے فضہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا فضہ میں تمہارے ہاں ضرور آؤں گا. اب اگلا دن نمودار ہوا، مولا کائنات کی نظر رسول خدا کے چہرے پر پڑی. اب دیکھیے مولا سب کچھ جانتے تھے، لیکن ہم کم علموں کو مولا نے بتانے کے لیے رسول سے سوال کیا. کہا یا رسول اللہ، ہمارے گھر کی جو کی روٹی اتنی پسند آ گئی کہ آج بنا دعوت کیے ہوئے آپ خود تشریف لے آئے. ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں اے علی، آج میں تمہارے ہاں دسترخوان پر نہیں آیا ہوں. مولا نے کہا تو پھر کس کے ہاں آئے ہیں؟ کہا وہ جو خاک پر جس کے ہاتھ خاک میں لتھڑے ہوئے ہیں، میں اس کے
آیا ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے فضا کی طرف دیکھا, کہا فضا بھئی کیا بات ہے, آج آپ نے رسول اللہ کی دعوت کی ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں. کم سے کم ہمیں بتایا تو ہوتا, ہم جاتے کہیں پر مزدوری کرتے, کسی سے قرض لیتے, رسول کے کھانے کا انتظام کرتے. اتنا سننا تھا کہ فضا دوڑتی ہوئی آئیں, اپنی چادر کو علی کے قدموں میں ڈالا, ڈالنے کے بعد علی کے قدم چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں اے میرے مولا یہ کوئی مصلحت ہے یا آپ فضا کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں. اتنا سننا تھا. مولا کہتے ہیں فضا میں تمہارا امتحان نہیں لے رہا, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم آسمان سے, تم عرش سے کھانا منگاؤ گی کیسے؟ اب اتنا کہنا تھا. فضا کہتی ہے اے مولا میں نے ایک دن سنا تھا کہ رسول خدا منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے تھے کہ 400 میل لمبا 400 میل چوڑا خطہ لود, جس میں سارے درخت سمیت, سارے دریاؤں سمیت, سارے انسانوں سمیت, سارے جنات سمیت, سارے پرندوں سمیت جبرائیل اپنے پر کی نوک پر لیے جا رہا تھا. تو مولا اتنا بتائیے کہ جبرائیل کھاتا کتنا ہے, جبرائیل کی خوراک کتنی ہے, جبرائیل کے پاس طاقت کتنی ہے؟ مولا نے کہا فضا جبرائیل جو ہے نوری ملک ہے اور یہ کھاتے نہیں ہے, اور جبرائیل جو یہ سب کام کر رہا ہے جانتی ہو یہ کام کس لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ ان سب فرشتوں کی اللہ کے نزدیک جو ہے نسبت بہت قریب ہے, اس لیے یہ اللہ والے کام کرتے ہیں. ایک اب جملہ سنیے گا کہ جناب فضا نے کتنا پیارا جملہ کہا. فضا کہتی ہے اے میرے مولا, اے میرے آقا, اتنا بتا دیجئے کہ جب جبرائیل عرش پر رہ کر, سدرہ پر رہ کر اللہ والے کام کر سکتا ہے تو میں فاطمہ کے صحن میں رہ کر فاطمہ والے کام نہیں کر سکتی. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے. کیا کہا کہ جب جبرائیل سدرہ پر رہ کر اللہ والے کام کر سکتا ہے تو کیا میں عرش پر رہ کر, کیا میں فرش پر رہ کر, فاطمہ کے صحن میں رہ کر فاطمہ والے کام نہیں کر سکتی؟ اب سنیے جناب صغرا نے, جناب فضا نے کیا کیا جملے کہے ہیں مولا کائنات سے. فضا کہتی ہے مولا میں آپ سے یہ خواہش طلب کرتی ہوں کہ مولا آپ جو ہے اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ سب کی رزق ختم کر دے, سب کا رزق بند کر دے, تمام فرشتوں کا, تمام جنات کا, تمام انسانوں کا, تمام پرندوں کا, اور جب تک ان کی زبان بھوک کی وجہ سے باہر نہ آ جائے اس کے بعد آپ اللہ سے حکم کہیے گا کہ اے میرے معبود فضا کی طرف اشارہ کر دے, اور ایک مرتبہ آپ اشارہ کر دیجئے گا, اور اگر میں پل بھر میں پوری دنیا کو رزق تقسیم نہ کر دوں تو مجھے فاطمہ کی کنیز نہ کہنا. اتنا سننا تھا کہ مولا نے کہا فضا جاؤ, جا کر عرش سے کھانا منگاؤ. فضا علی کے حجرے میں آئی. آنے کے بعد فضا نے اپنی گود کو پھیلایا. پھیلانے کے بعد کہا میرے معبود تجھے واسطہ ہے اس جھولی کا جس میں نے حسن اور حسین کو پالا. اتنا سننا تھا کہ مولا کائنات کی چھت میں درار پڑی اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک دریچے کھل گئے. جنت کٹورا بن کر فرش پر نازل ہو گئی. تا حد نظر تمام فرشتے, تمام حوریں نظر آنے لگی. انہوں نے کہا فضا اللہ نے تمہارے ہاتھ میں جنت کے کل اختیارات دے دیے ہیں, اب تمہاری مرضی ہے, چاہو تو وہاں سے تام منگا لو, چاہو تو وہاں سے جنت منگا لو. تو بھیا معلوم یہ ہوا کہ جس کے گھر کی کنیز عرش سے جنت زمین پر منگا سکتی ہے اس کے سرداروں کا کیا مقام ہوگا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد والے محمد. بس آخری 2-4 باتیں اس کے بعد ربط مسائل. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب سلمان در سیدہ پر بیٹھ کر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگا رہے تھے. وہاں پر بیٹھے تھے, ایک شخص گزرا. کہا سلمان کیا بات ہے, جب بھی دیکھتا ہوں تم یہیں پر بیٹھے رہتے ہو, تمہیں یہاں سے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے کہا خاموش ہو جا, یہ میری سدرۃ المنتہا ہے. سلمان نے کیا کہا در سیدہ کو کہ خاموش ہو جا, یہ میری سدرۃ المنتہا ہے. اب جب اس شخص نے یہ سنا ایک مرتبہ وہ حیرت میں بولا, کہا سلمان
کہ سدرۃ المنتہا کب سے ہو گئی؟ ارے بھائی سدرۃ المنتہا تو وہ ہے جب رسول خدا معراج پر گئے تھے، وہاں پر جبرائیل رک گئے تھے، رسول آگے بڑھ گئے تھے، تو ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں خاموش ہو جا، تیری سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پر جبرائیل رک جائے، لیکن میری سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پر رسول رک جائے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مقام ہے آل محمد کے گھرانے کے نوکروں کا، یہ مقام ہے آل محمد کے گھرانے کی کنیزوں کا۔ بھائی اہل بیت تو بہت دور، پہلے ہم میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، پہلے ہم ان کے نوکروں کی معرفت حاصل کریں، جا کے دیکھیں آپ پہ کیسے کیسے فضائل ہیں جناب سلمان کے، جناب ابوذر کے، جناب مقداد کے، مثل تمار کے، جناب فضہ کے۔ جانتے ہیں فضہ کون ہے؟ فضہ وہ ہے جو قرآنی لہجے میں بات کیا کرتی تھی۔ بھائی وہی تو فضہ ہیں جو حبش کی شہزادی تھی، انہوں نے تخت و تاج پر ٹھوکر ماری اور آل محمد کے گھرانے کی کنیزی میں آ گئی۔ مولا نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم ہماری محبت میں دنیا کو ٹھوکر مار کر ہماری غلامی میں آ جاؤ گے تو ہم دنیا کو تمہاری نظروں میں اتنا نیچا کر دیں گے کہ دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ بھائی آج 7 محرم ہے نا، آج آپ حسن کے یتیم قاسم کا ماتم کر رہے ہیں، آج آپ فروا کے لال کا ماتم کر رہے ہیں، آج آپ ایک دولہا کا ماتم کر رہے ہیں۔ جانتے ہو جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب قاسم دیکھنے میں تو 13 سال کے لگتے تھے، لیکن جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو فروا خود اپنے ہاتھوں سے قاسم کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ ہاں آزادارو 10 محرم نمودار ہوئی، فروا اپنے قاسم کو دولہا بنا کر امام حسین کی خدمت میں لائی اور کہا اے میرے آقا حسین، میں چاہتی یہ ہوں، میرے پاس کچھ اور نہیں ہے کہ میں آپ پر قربان کروں، میرے پاس یہ قاسم ہے، میں چاہتی یہ ہوں کہ میں اپنی طرف سے آپ پر قاسم کو قربان کر دوں، کیونکہ اگر اس کے بابا حسن ہوتے تو سب سے پہلے وہ آپ پر اپنی جان قربان کرتے۔ ہاں عزادارو جانتے ہیں آپ لوگ کہ امام حسین قاسم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ سب سے زیادہ جو امام حسین محبت کرتے تھے وہ قاسم سے محبت کرتے تھے۔ اب اتنا سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ حسین کہتے ہیں اے فروا قاسم تمہارا سہارا ہے، ارے اسے مرنے کے لیے نہ بھیجو۔ ہاں جب قاسم نے دیکھا کہ چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں تو قاسم روتے ہوئے خیمے میں آئے۔ فروا نے قاسم کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور ایک مرتبہ فروا کو خیال آیا، کہا بیٹا قاسم تمہیں یاد ہے کہ وقت آخر تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم جب تمہیں دکھائے دیکھ کے بہت ہی زیادہ مصیبت کا وقت ہے اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا۔ فروا کہتی ہے بیٹا قاسم اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اے بیٹا قاسم جلدی سے اپنے تعویذ کو کھولو۔ اب جیسے قاسم نے تعویذ کو کھولا، تعویذ کو پڑھا، اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے چچا کی خدمت میں لائے اور چچا کے ہاتھ میں دیا۔ اب جیسے امام حسین نے اس تعویذ کو پڑھا تو اس میں تعویذ میں لکھا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، اے میرے مظلوم بھائی حسین، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قاسم کو مرنے کی اجازت دو۔ اتنا سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حسین نے قاسم کو کلیجے سے لگایا۔ اب حسین قاسم کو خیمے میں لے کر آئے، حسین نے قاسم کا لباس تبدیل کرایا اور تاریخ کہتی ہے
کہ حسین نے قاسم کو جنگی لباس پہنانے کے بعد قاسم کے چہرے پر سہرا باندھا، قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ قاسم ایک ایک بیوی سے ملتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ اب جب جناب زینب کے پاس پہنچے تو زینب نے قاسم کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہتی ہے اے بیٹا قاسم، ارے تم ہی تو ہمارے بھائی حسن کی آخری نشانی تھے، ارے آج تم بھی جا رہے ہو۔ ہاں زادارو، اب قاسم میدان جنگ میں آئے، آنے کے بعد جنگ کرنی شروع کی۔ ارے ارزق شامی کے چاروں بیٹوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ اب ارزق شامی آگے بڑھا، علی اکبر نے ایک مرتبہ کہا اے بابا بابا، ارے ارزق شامی ملعون قاسم کی جانب آ رہا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے خیمے میں گئے، کہا بہن زینب دعا کرو کہ اللہ قاسم کو فتح دے۔ ہاں زادارو، قاسم کو فتح حاصل ہوئی۔ ارے ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ قاسم نر گئے، آدھا میں گر گئے۔ ارے کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے برچھیاں ماری، کسی نے تیر مارے، ارے کسی نے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ اب جب قاسم گھوڑے سے گر رہے تھے، حسین کو نہیں بلایا بلکہ کہا اے اماں تمہارا لال قاسم گھوڑے سے گر گیا۔ ہاں زادارو، حسین نے جب یہ آواز سنی، حسین میدان کربلا میں آئے، اکبر ساتھ ہے، عباس ساتھ ہے، تلوار لیے ہوئے ہیں۔ جب قاسم کا لاشا دکھائی نہ دیا، اکبر نے تلوار نکالی، عباس نے تلوار نکالی، ساری فوجوں کو بھگایا۔ ایک مرتبہ حسین کی نظر قاسم کی لاشے پر پڑی تو کیا دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ حسین نے اپنی ابا کو لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، گٹھری میں باندھا، خیمے کی طرف لے کر چلے۔ اور اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بیویوں نے قاسم کی لاش کو آتے ہوئے دیکھا، بیویوں میں ماتم برپا ہوا۔ اے بیویوں، ارے قاسم کا لاشا آ رہا ہے۔ مادر قاسم تڑپی، ایک مرتبہ کہا اے بیویوں، ارے میرے بیٹے قاسم کی بارات آ رہی ہے، ارے میرے بیٹے قاسم کا لاشا آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ اب جب خیمے میں قاسم کا جنازہ آ گیا تو ایک مرتبہ بس آخری جملے مجلس تمام کرنے لگا ہوں، بڑا قیامت کا جملہ ہے، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ اتنا سننا تھا، اب جب فروہ نے قاسم کی لاش کو دیکھا لیکن قاسم کی لاش نظر نہ آئی، ایک مرتبہ فروہ کہتی ہے اے آقا حسین، کیا میرے بیٹے کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ جو خیمے میں آتا؟ ہاں دادارو، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے بھابی، اگر برداشت کر سکتی ہو تو قاسم کا لاشا دیکھ لو۔ حسین نے گٹھری کو اٹھایا، گٹھری کو فروہ کے سامنے کھولا۔ اب جیسے ہی فروہ کی نظر قاسم کے ٹکڑوں پر پڑی، فروہ نے اپنے اس کلیجے پر ہاتھ رکھا، فروہ زمین پر گر پڑی اور ایک مرتبہ کہا اے بیٹا قاسم، بیٹا قاسم، تمہیں تمہاری ماں آواز دے رہی ہے، اے بیٹا قاسم آ جا، اپنی ماں کے کلیجے سے لگ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔